اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ کا تذکرہ، یہ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، محبوب کا ذکر اور اس کا تذکرہ بھی ایک طرح کا وصل اور ایک طرح کی ملاقات ہے، اس لیے تذکرہ بھی کچھ کم نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ سیرت کا موضوع اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ ایک ایسا راستہ ہے جس سے ہو کر کے ہی انسانیت کو سنوارا جا سکتا ہے اور بنایا جا سکتا ہے، اور جس طریقے پر چل کر کے ہی اپنی زندگی کو درست کیا جا سکتا ہے۔ سیرت کو چھوڑ کر کے اگر چاہا جائے کہ ہم اچھے انسان بن جائیں تو یہ بھی ناممکن ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ کبھی بوسیدہ ہوئی ہے نہ ہوگی، نہ کبھی پرانی ہوئی ہے اور نہ ہوگی۔ نہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جاذبیت کبھی کم ہوئی ہے اور نہ ہوگی، اور نہ اس کے فوائد جو اس زمانے میں تھے وہ بھی آج کے دور میں کم ہونے والے نہیں ہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں صرف تذکرہ ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے یہاں ایسا کوئی تذکرہ ملتا نہیں ہے۔ جو خیر القرون زمانہ کہلاتا ہے، جو سب سے بہتر زمانہ کہلاتا ہے، جس کے بارے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے بعد کے زمانہ ہے، پھر ان کے بعد کے لوگوں کا زمانہ ہے، یعنی صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ۔ اس زمانے کے اندر اگر غور سے دیکھا جائے تو نہ سیرت کے نام پہ کوئی محفل ہے، نہ سیرت کے نام پہ کوئی مجلس ہے، نہ سیرت کے نام پہ کوئی کانفرنس ہے، نہ سیرت کے نام پہ کوئی پروگرام ہے، نہ سیرت کے نام پہ کوئی ایسا عنوان قائم کیا جا رہا ہے، نہ اس طرح کی تقاریب کی جا رہی ہے، نہ اس طرح کے زیب و زینت کی جا رہی ہے، نہ عبارتوں کو سجایا جا رہا ہے، نہ مسجدوں میں قمقمے لٹکائے جا رہے ہیں۔ اس طرح کی کوئی بھی حرکت اس زمانے میں نہیں کی جا رہی ہے، دور دور تک کہیں کوئی اس طرح کی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن معاملہ اس کے اندر جھانک کر کے دیکھا جائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص سیرت کے اندر ڈوبا ہوا ہے، ہر شخص آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہے۔ ایک ایک ادا سے اور ان کی ایک ایک رفتار اور گفتار سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جھلک رہی ہے اور پتہ چل رہی ہے۔ وہ چلتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے چلتے تھے۔ وہ مسکراتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے مسکرایا کرتے تھے۔ وہ بات کرتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ رسمی تقاریب نہیں، رسمی مجلسیں نہیں، کوئی اس طرح کی کوئی پر رونق مجلس نہیں ہے، لیکن ان کی لائف اور زندگی دیکھی جائے تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس پورے طور سے ان کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول کرتے، یہی وجہ ہے انہیں دیکھ کر کے لوگ ایمان کے قریب آتے، یہی وجہ کہ بغیر تقریروں کے بھی وہ اپنی طرف لوگوں کو کھینچ لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی علاقے میں وہ جاتے تھے تو بہت لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرتے تھے، بلکہ کہہ دیتے تھے یا عباد اللہ کونوا مثلنا، اے اللہ کے بندو ہمارے جیسے بن جاؤ، جو ہم طریقہ لے کے آئے ہیں، جس روش پہ ہم چل رہے ہیں، جو انداز ہمارا بات کرنے کا ہے، جو انداز ہمارا معاملہ کرنے کا ہے، ہم جس انداز سے معاملہ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، جو ہمارا طور طریقہ ہے، یہ تمہیں اپنا لینا ہے، تمہاری زندگی بھی بن جائے گی۔ اس کے برخلاف ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، جب یہ مہینہ آتا ہے اپنے ملک کے اندر، پڑوسی ملک کے اندر، ایشیائی ممالک کے اندر، بلکہ آل ورلڈ کہہ لیا جائے تو سیرت کے نام پہ ایک دو نہیں، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر کوچے میں، ہر علاقے میں نہ معلوم کتنے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں اور دنیا بھر کے چراغاں کیے جاتے ہیں، بازاروں کو پر رونق بنا دیا جاتا ہے، مسجدوں کو ٹیوب لائٹ سے سجا دیا جاتا ہے، مسجدوں کو قمقمے سے سجا دیا جاتا ہے، اتنی لائٹنگ کی جاتی ہے کہ اس کو دیکھنا بھی دشوار ہو جائے اور مشکل ہو جائے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اور سیرت کے پروگرام منعقد کرنے کے بعد اور سیرت کی لمبی لمبی تقریریں سننے کے بعد
اور سیرت کے آرٹیکل اور مضامین شائع کرنے کے بعد اور اخباروں میں اور رسائل کی زینت بنانے کے بعد اور انہیں پڑھ لینے اور سن لینے کے بعد بھی ہمارا دامن عمل جیسے پہلے خالی تھا ویسے ہی ان پروگرام کے بعد خالی ہوتا ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ خالی ہوا کرتا ہے جیسے پہلے خالی تھا۔ جیسے پہلے ہمارے اندر سنت کی کوئی جھلک نہیں دکھ رہی تھی، پروگرام کے بعد وہی حال ہوتا ہے، ہمارے اندر سنت کی کوئی جھلک نہیں دکھ رہی ہوتی ہے۔ جیسے پروگرام سے پہلے سیرت کے نام پہ ہماری زندگی میں کوئی چیز نمایاں طور سے نہیں نظر آتی تھی، ایسے ہی پروگرام کے بعد سیرت کے نام پہ ہماری زندگی میں کوئی چیز نہیں نظر آتی ہے۔ ایک پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں، دوسرا منعقد کرتے ہیں، تیسرے میں شرکت کرتے ہیں، نہ معلوم کتنے پروگرام میں ہم جگہ لیتے ہیں اور حصہ لیتے ہیں، لچھے دار تقریریں سنتے ہیں اور نعتیں سنتے ہیں، لیکن تبدیلی کے نام پہ ہمارے ہاں کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے، کوئی تبدیلی نہیں نظر آتی ہے۔ ہم رسمی مظاہروں کے پابند ہیں، ہم اس طرح کی چیزوں کے صرف پابند ہو کے رہ گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں دیکھیں اور ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، وہاں رسمی تقاریب نہیں، وہاں رسمی محفلیں نہیں، وہاں اس طرح کی باتیں نہیں، وہاں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن ان کی زندگی سے ایک ایک ادا سے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جھلک رہی ہے۔ اور ہماری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ رسمی محفلیں نامعلوم کتنی ہم کر رہے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں سیرت کے نام پہ کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ ہمارے اور ان کے درمیان اگر حقیقت کا موازنہ کیا جائے اور حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور پہنچنے کی کوشش کی جائے اور حقیقت کو جھانک کر کے تھوڑا دیکھنے کی کوشش کی جائے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے اور ان کے درمیان یا ہمارے پروگرام اور ان کی عادات اور اطوار کے درمیان یہی فرق ہے جو رسمی مظاہروں میں ہوتا ہے، جو ظاہری نمائش میں ہوتا ہے اور جو حقیقت کے درمیان ہوا کرتا ہے۔ ایک چیز کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اس کی روح کچھ اور ہوتی ہے اور اس کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے۔ ظاہری چیزیں ہم لے چکے ہیں اور باطن ہمارے پاس نہیں ہے، حقیقت ہمارے پاس نہیں ہے، روحانیت ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم رسمی مظاہروں کے عادی ہو گئے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہم کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے نعوذ باللہ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا۔ اس سے حق ادا نہیں ہوتا ہے، بلکہ عام طور پہ اسے ہم کھیل اور تماشا بنا کر کے رکھ ڈالتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسے رسمی طور پہ نہیں لے رہے تھے، رسمی طور پہ وہ مجالس نہیں منعقد کرتے تھے، ان کی ایک ایک ادا سیرت کے نام پہ تھی، ان کی جہاں مجلس لگ گئی وہ سیرت کی مجلس ہو جاتی تھی، جہاں وہ محفل لگا دیتے وہ سیرت کی محفل ہو جاتی تھی، جہاں وہ درس دینے بیٹھ جاتے وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا درس ہو جاتا۔ یہ سیرت کا در آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت، آپ کی اخلاق، آپ کی اطوار، آپ کی یہ کردار، آپ کی یہ رفتار، آپ کی یہ گفتار، یہ اس سے ایسی چیز نہیں ہے جو پرانی ہو جایا کرے اور جسے گھس کر کے نیا کیا جائے اور جسے پالش لگا کر کے چمکایا جائے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیزیں یہ اس لیے تھی کہ اس پہ چلا جائے، یہ اس لیے تھی کہ اسے اپنایا جائے، یہ اس لیے تھی کہ اسے زندگی میں اتارا جائے، یہ اس لیے تھی کہ اسے اپنی لائف میں اتار کر کے اپنی زندگی کو ڈیولپ کیا جائے اور اپنی زندگی کو چینج کیا جائے اور ایک نئی زندگی اپنائی جائے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دنیا کے اندر تشریف لائے تھے۔ آخر اسی ذات کی سیرت کا تذکرہ ہو رہا ہے جس ذات کی سیرت کو اپنا کر کے صحابہ کرام نے پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں لے لیا تھا، جس ذات کی سیرت پہ چل کر کے پوری دنیا کو اپنے زیر نگی کر لیا تھا، جس ذات کی سیرت کو اپنانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے وہ بلند مقام حاصل کیا تھا کہ اسلام کو بھی بلندی ملی اور انہیں بھی عزت و رفعت ملی اور کوئی ان کا جلتا ہوا سورج دبا نہیں پا رہا تھا۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے، ہم اسی سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں جو سیرت رش کے ملائکہ ہے، ہم اسی سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں جس سیرت سے نجات کا راستہ ملتا ہے، ہم اسی سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں جس سیرت سے انسانیت سنوری تھی، ہم اسی سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں جس نے 23 سال کی مختصر سی مدت میں پورے جزیرت العرب کی کایا پلٹ کر کے رکھ دی، ہم اسی سیرت کی بات کرتے ہیں جس کی سیرت نے 23 سال کے مختصر سے مدت
صورت میں خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو خود گمراہ تھے انہیں راہیاب نہیں کیا، بلکہ انہیں پیغمبر بنا کر کے، انہیں رہنما بنا کر کے، انہیں راہبر بنا کر کے دنیا کے سامنے لا کھڑا کیا، اور وہ جہاں کھڑے ہوتے کہہ دیتے ہمارے جیسے بن جاؤ، تمہارا بھی کام بن جائے گا۔ یہی سیرت ہم بھی پڑھتے ہیں، یہی سیرت ہمارے ہاں بھی چلتی ہے، اسی کا تذکرہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، اور یہی سیرت کے نام پہ ہمارے یہاں بڑی بڑی کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں، بڑے بڑے جلسے منعقد ہوتے ہیں، اور ان جلسوں میں لچھے دار تقریر ہوتی ہے، اور نامعلوم کیا کیا ہم کرتے ہیں، لیکن جب تقریر ختم ہوتی ہے اور یہ رسمی مظاہرے ختم ہوتے ہیں اور یہ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہوتا ہے، پروگرام کرانے والے، پروگرام کرنے والے، پروگرام میں بیٹھنے والے، پروگرام کو سرگنے والے، آرگنائز کرنے والے، مینج کرنے والے، سب کی زندگیوں میں جھانک کر کے دیکھا جائے رتی برابر کوئی فرق نہیں آتا۔ جو پہلے سنت نبوی نہیں رکھے ہوئے تھا، پروگرام کے بعد بھی وہی حالت ہے۔ خود پروگرام کرانے والے کو دیکھ کر کے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مسلمان ہے بھی کہ یا نہیں ہے۔ سیرت کی کمیٹیوں کا صدر ہے، سیرت کی کمیٹیوں کا صدر اول ہے، اور نامعلوم کتنی سیرت کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں اس طرح کے پروگرام منعقد کرنے کے لیے، لیکن کوئی تبدیلی ہماری زندگیوں میں نہیں آ رہی ہے۔ آخر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آخر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آخر تبدیلی کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے؟ اس پر نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔